بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. بے شک متقی و پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے. باغات ہیں اور انگور ہیں اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہیں اور چھلکتے ہوئے پیالے ہیں. نہیں سنیں گے وہاں پر کوئی بکواس اور نہ جھوٹی بات. یہ بدلہ ہوگا تیرے پروردگار کی طرف سے بے حساب بدلہ. جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بڑی رحمتوں والا ہے. نہیں بات کر سکیں گے اس سے, نہیں قدرت رکھیں گے اس سے بات کرنے کی. جس دن روح اور فرشتے صف لگا کر کھڑے ہوں گے کوئی نہیں بات کر سکے گا مگر وہی جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ ٹھیک بات کہے گا. وہ دن حق ہے پر جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف ٹھکانہ بنا لے. بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا قریب کے عذاب سے, جس دن کے آدمی دیکھے گا ان کاموں کو جس کو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے, اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا. یہ 30ویں پارے کی پہلی سورت سورہ نبا کا دوسرا رکوع ہے جس کی میں نے تلاوت کی اور ترجمہ کیا. اوپر ان لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جو دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول کر کے کفر کے ساتھ, شرک کے ساتھ یا بدعمالی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ایسے بدبخت اور بدنصیب لوگوں کا کیا حال ہوگا, اوپر کے رکوع میں اس کا تذکرہ تھا. اس کے بالمقابل اس دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے سعادت مند اور خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا. اوپر جہنمیوں کا تذکرہ تھا, اس رکوع میں اللہ پاک نے جنتیوں کا تذکرہ کیا. یہ کیسے لوگ ہوں گے بتایا, ان للمتقین, متقی پرہیزگار اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کے لیے آخرت میں کامیابی ہوگی. مفازن کامیابی ملنے کی جگہ ظاہر بات ہے کامیابی کے بدلے میں جو چیز ملے گی وہ جنت ہوگی.
تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اب وہ جنت کیا ہے؟ فرمایا حدائق، باغات ہے۔ حدائق حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، حدائق باغات، وعنابا اور باغات کے اندر پھلوں میں بہترین پھل انگور ہوں گے، ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ انگور کا تو تذکرہ کیا، ورنہ جنت وہ جگہ ہے جہاں من چاہی زندگی ملے گی۔ دنیا میں آدمی رب چاہی زندگی گزار لے، یعنی میرا پروردگار جیسی زندگی گزروانا چاہتا ہے، آدمی اس دنیا میں ویسی زندگی گزار لے تو اللہ پاک اسے جنت میں من چاہی زندگی عطا کرے گا، کہ وہ جو چاہے گا جیسے چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ نے اسے آزادی دی ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، یعنی ایک پابندی ہوگی، اگر جنتی مرنا چاہے گا تو مرے گا نہیں، باقی اس کے علاوہ اس کو ہر طرح کی آزادی ہوگی، ہمیشہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں، ہمیشہ رہے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو آدمی جنت میں ہو، نعمتوں میں ہو، راحتوں میں ہو، آرام کے ساتھ جی رہا ہو، وہ کیوں مرنا چاہے گا؟ مرنا تو وہ چاہتا ہے جو مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے تنگ آ جائے تو پھر وہ موت کی تمنا کرتا ہے، اللہ سے موت مانگتا ہے۔ حضور نے منع کیا، جس طرح خودکشی یعنی اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لینے سے منع کیا، اسی طرح موت مانگنے سے بھی منع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے موت نہیں مانگنی چاہیے۔ تو آدمی جب مصیبتوں سے پریشانیوں سے تنگ آ جاتا ہے تب مرنا چاہتا ہے، اور ظاہر بات ہے جنت میں تو جنت تو آرام کی جگہ ہے، جہاں مصیبتوں کا پریشانیوں کا کوئی گزر نہیں، وہاں آدمی کیوں مرنا چاہے گا؟ تو وہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور راحتوں کے ساتھ ہوگی، باغات میں ہوں گے، ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کے پھل میسر ہوں گے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا اور ہم عمر نوجوان لڑکیاں اللہ پاک عطا کرے گا۔ اپنی جو بیوی ہوگی وہ جنت میں ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، ملکہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جنتی کو ادنا سے ادنا جنتی کو حوروں کی گنتی کے اعتبار سے 70 حوریں عطا کرے گا کم سے کم۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ دنیا میں تو شراب پینا حرام ہے، اس لیے کہ یہ شراب ایسی ہے کہ عقل مغلوب ہو جاتی اور آدمی ہوش کھو دیتا ہے، اپنے پرائے کی اور بھلے برے کی تمیز ختم ہو جاتی۔ لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی، جنت کی شراب تو ایک سرور کا نام۔ اب وہ کیسا سرور ہوگا، جنت میں جائیں گے اور جنت کی شراب پیئیں گے تو پتہ چلے گا، آج لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا نہ وہاں کسی طرح کی بکواس سنائی دے گی، ولا کذابا اور نہ کسی طرح کی جھوٹی بات۔ جزاء من ربک عطاء حسابا اور یہ جنتیں اور جنتوں کی نعمتیں اللہ پاک کیوں دیں گے؟ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے بے حساب بدلہ ہوگا اچھے اعمال کا جو دنیا میں انسان کرتا ہے، اور تیرا پروردگار آسمانوں کا، زمین کا اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کا پروردگار ہے، مالک ہے، بہت مہربان ہے۔ فرمایا لا یملکون منہ خطابا، اس دن جو میدان محشر میں آدمی حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو بات کرنے کی قدرت نہیں ہوگی، لا یملکون قدرت نہیں ہوگی اللہ سے بات کرنے کی کسی کو۔ آج بھی دنیا میں بڑے لوگوں کے سامنے اچھوں کی ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی، بہت اپنے آپ کی ہمت جوڑتے بٹورتے ہیں، تب جا کر کے ہانپتے کانپتے بات کرتے۔
پروردگار کے سامنے کون بولے گا؟ لا یملکون منہ خطابا، کسی کو قدرت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روحیں اور فرشتے صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ میدان محشر میں 120 صفیں ہوں گی انسانوں کی، ساری روحیں اللہ کی بارگاہ میں صف لگا کر کے کھڑی ہوں گی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرشتے بھی صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ ہمارے یہاں تو کیا آدمی کیسے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں سب پابند ہوں گے، ترتیب سے صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 80 صفیں تو میری امت کی ہوگی، یعنی پوری دنیا میں جتنے انسان آئے اور آئیں گے قیامت تک، سب کی مجموعی تعداد کتنی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو صف لگے گی وہ 120 صف ہوگی، اور 120 صفوں میں 80 صفیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کی ہوگی۔ لا یتکلمون، اس دن کوئی نہیں بول سکے گا، الا مگر وہی من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے گا۔ بڑے سے بڑا متقی سے متقی پرہیزگار شخص بھی ہوگا تو اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ گنہگار، مشرک اور کافر تو کہیں دور دور تک اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے بات کریں گے تو اللہ کی اجازت سے، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، اور ساری انسانیت پریشان ہوگی۔ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کریں، اللہ سے بات کریں، حساب و کتاب شروع ہو۔ حضرت آدم انکار کر دیں گے۔ ہیبت اور خوف اللہ کا ایسا ہوگا کہ انبیاء کرام کی بھی ہمت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کچھ بات کرنے کی۔ حضرت آدم کہیں گے کہ میری یہ ہمت نہیں ہے اور یہ میرا مقام نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا، جنت میں ٹھکانہ دیا تھا، اور میرا حکم تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تو نے کیوں میرے میری حکم عدولی کی تھی، نافرمانی کی تھی، میں کیا جواب دوں گا؟ ہر نبی اپنی زندگی کا جائزہ لے گا، اور ان سے ذرا بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی اسے یاد کر کے اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دن انبیاء کرام معذرت کریں گے، لوگ تمام نبیوں کے پاس ہوتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ سے کہیں گے سب مل کر کے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور تشریف لے جائیں گے اور عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، اور اتنا لمبا سجدہ ہوگا، علماء فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کے سجدوں کو جمع کر لیا جائے تو وہ حضور کا سجدہ ان سجدوں سے زیادہ لمبا رہے گا۔ نہ معلوم کتنے زمانے تک حضور سجدے میں رہیں گے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد کے ایسے کلمات القا کرے گا اس دن، آج نہیں کہ جسے میں آج نہیں جانتا، اس دن اللہ القا کرے گا اور میں اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ میں حمد و تعریف کروں گا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل توتا، مانگیے دیا جائے گا، وشفع تشفع، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی۔ تب حضور کہیں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع کریں۔ یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، جس کا فائدہ تمام انسانوں کو، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی پہنچے گا، اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی اجازت ہوگی تب حضور کہیں گے، اللہ حکم دے گا ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے سجدے سے، سل توتا، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ تب حضور اللہ سے ہم کلام ہوں گے،
اور عرض کریں گے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اس دن کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت سے، وقال صوابا، اور کہے گا بھی تو صحیح اور ٹھیک بات کہے گا، ایسا بھی نہیں کہ اجازت مل گئی تو اب کچھ بھی بولو، ٹھیک بات کہے گا۔ وقال صوابا ذالک الیوم الحق، فرمایا کہ یہ دن حق ہے، ہر حال میں آنے والا ہے، یہ دن برحق ہے، ہر حال میں آئے گا، اس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی شک شبہ نہیں، حق ہے آنا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، انسانوں کو سوچ لینا چاہیے کہ جب وہ دن آنا ہے اور ان حالات سے ہم کو گزرنا ہے تو ہمیں پس جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ظاہر بات ہے ٹھکانہ کس کو دیا جاتا ہے؟ جس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اکرام کرے۔ مہمان کے لیے کیا ہے؟ ٹھکانہ دینا، مہمان کو کھانا کھلانا۔ تو جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے، اور یہ وہی شخص ہوگا جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، اعمال کا سرمایہ دیا، اور اخلاص کی بنیاد پر اللہ کو راضی کر کے یہ شخص دنیا سے گیا، اللہ اس کو بہترین ٹھکانہ دے گا۔ اب تم میں سے جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک میں نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا۔ کل قیامت کے دن کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک بڑی تعداد ہے، سب نے آ کر کے نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دی اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہ دن ہوگا جس دن آدمی اپنے اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ یوم ینظر المرء، اس دن آدمی دیکھے گا ما قدمت یداہ، اس کے ہاتھوں نے کن چیزوں کو آگے بھیجا ہے، یعنی اس کے زندگی بھر کے اعمال سامنے ہوں گے، وہ دیکھے گا، نیکیاں بھی دکھائی دیں گی، گناہ بھی دکھائی دیں گے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے، آج کسی کو نہیں معلوم کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ انسانوں میں رب جانتا ہے، لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو وہ سارے گناہ سامنے ہوں گے۔ آدمی بھی دیکھے گا کہ میں کیا کیا کر کے آیا، دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن کے آدمی ان کاموں کو، اعمال کو دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر اس دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، انسان نہیں ہوتا۔ آج یہاں میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے میری پیشی نہیں ہوتی اور مجھے عذاب سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر کافر یہ بات کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اور کہے گا، کیوں کہے گا؟ یہ دیکھے گا کہ اللہ پاک انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہوں گی، جنات و شیاطین اور انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہوگی، ان کے درمیان حساب و کتاب کر کے فیصلہ کرے گا اور پھر ان کو مٹی بنا دے گا۔ حلال جانوروں کی مٹی جنت میں ڈال دی جائے گی، حرام جانوروں کی مٹی جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ تو کافر جب دیکھے گا کہ ایک سینگ والی بکری نے دنیا میں بے سینگ والی بکری کو مارا تھا، اللہ پاک سینگ والی بکری کی سینگ لے لیں گے اور بے سینگ والی بکری کو سینگ دے کر بولیں گے تو بدلہ لے لے۔ جب وہ بکری بدلہ لے لے گی تو دونوں کو مٹی بنا دے گی۔ کافر دیکھے گا تو یہ تو سستے چھوٹ گئے، بس دنیا میں جو ہوا تھا
اس کا حساب و کتاب ہو گیا، بدلہ دلا دیا اور ان کو مٹی بنا دیا، تو کافر بھی سوچے گا کاش میں بھی انسان نہیں ہوتا، جانور ہوتا۔ انسان مکلف ہے اپنے اعمال کا، جانور مکلف نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ان کی پیشی ہوگی اور اس کے بعد اللہ پاک حساب و کتاب کے بعد ان کو مٹی بنا دیں گے، اور کافر جب اس چیز کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، جہنم میں نہیں جانا پڑتا اور اللہ کے عذاب سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ دعا کر لیں۔